بزرگ ولی اللہ کے مزار کے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ اس میں شریعت اور نماز میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ بعض حضرات اس کو غلط تاثر دیتے ہیں۔ دیکھیے، قبر کے سامنے نماز منع ہے اس صورت میں کہ قبر کے سامنے کوئی پردہ نہ ہو۔ سترہ شرعی اصطلاح ہے، ویسے بھی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کھڑا ہوا اور اس کے سامنے کوئی چیز اپنے ہاتھ کے برابر نہ ہو، جس کو ہم سترہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، تو اس کے سامنے سے گزرنا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنا منع ہے۔ تو جب سترہ رکھ دیا جاتا ہے پھر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قبر کسی کی بھی قبر ہو، چاہے ولی اللہ کی ہو یا عام آدمی کی ہو، اس کے سامنے جب تک سترہ نہ ہو بالکل قبر کے سامنے نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن جب سترہ رکھ دیا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مزارات شریف ہے نا، باہر پردے رکھے ہوئے ہیں، جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں پردہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ جب سترہ رکھ دیا گیا، پردہ رکھ دیا گیا، اب نماز میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اطراف میں نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اطراف میں ادھر ادھر نماز پڑھنے میں وہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاء کے جواب میں ایک فتویٰ لکھا، اس میں آپ نے خاص کر اس جگہوں میں نماز کی برکت کا اعلان فرمایا کہ جس جگہ اللہ کے ولی یا اہل اللہ آرام فرما ہو، اس کے قرب میں نماز پڑھنے کا آپ نے فرمایا برکت والی نماز ہے، بابرکت نماز ہے، جس کے قرب میں اہل اللہ کے مزارات ہوں، جیسے ادھر بھی مزار ہے، ادھر بھی مزار ہے، اللہ کے ولیوں کا مزار ہے، علماء کا مزار ہے۔ تو آپ نے اپنے فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ موجود ہے آپ کا، کہ جہاں اللہ کے ولی آرام فرما ہوں ان کے قرب میں نماز بہت اچھی ہے۔ آپ نے سنا ہو، شاید میں نے ایک دفعہ بیان میں بھی کہا تھا، حضرت امام شافعی جو بہت بڑے اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، انہوں نے فتاوی شامی میں ان کا یہ قول درج ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے ان کا یہ قول درج کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے جب کوئی غم، فکر، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں اور وہاں ان کے قرب میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرماتا ہے۔